اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين اما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الهدى وسفینۃ النجاح وقال في مکان آخر علیہ الصلاۃ والسلام ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ارشادات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا روزانہ شرف حاصل کرتا ہوں، جس میں پروردگار عالم کی ہدایت اور انتظام، ہدایت کے انتظام خاص کر کے عصر غیبت میں کس طرح جب زمانے کے ظلم کے نتیجے میں وقت کا ہادی سامنے آ کے ہدایت کا فریضہ انجام نہ دے سکے، پردہ غیب میں جانا پڑے، اس وقت کیسے یہ دین لوگوں تک پہنچتا رہے اور کیسے لوگ دین تک آتے رہے، یعنی جو ذمہ داری اللہ نے امامت کے حوالے کی ہے، دین کا پہنچانا، دین کا پھیلانا، لوگوں کو دین بتانا، لوگوں کو دین سکھانا، اور جب دین پہ خطرہ آئے، دین کو مٹایا جانے لگے تو دین کو بچانا۔ میں نے گزشتہ شبوں میں جو چند شبوں میں آپ کی خدمت میں عرائض رکھے ہیں، ان کی بنیادی فکر یہی تھی کہ ہم عزاداری سید الشہداء کی عظمت کا جتنا احساس کریں گے اتنا ہی ہم اس کا اہتمام کریں گے، اور اتنا ہی عزاداری جو دنیا سے آخرت تک نہ جانے کتنے ثمرات اور نتائج اللہ نے اس کو دیے ہیں، ان سب سے فیضیاب ہوتے ہوئے دین کی بقا کا ذریعہ جو مالک نے قرار دیا، اس مقصد تک ہم عزاداری کو پہنچا سکیں کہ دین کو بچاتی بھی رہے اور دین کو پھیلاتی بھی رہے۔ دو حدیثیں ہیں جن کی تلاوت کرتا ہوں، لہذا پہلے ان کا ترجمہ کر دوں۔ حضور نے فرمایا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں،
اور نجات کی کشتی ہیں۔ اور دوسرا جملہ فرمایا کہ حسین کی شہادت سے خبر مستقبل اور فیوچر کی ہے، لیکن جب مستقبل اور فیوچر کی بات بالکل یقینی ہوتی ہے تو اسے اس طرح بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہو چکا ہے۔ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں حسین کے قتل سے وہ آگ لگی ہے، وہ گرمی آئی ہے، وہ تپش پیدا ہوئی ہے جو قیامت تک ختم نہ ہوگی۔ اگر میں عرض کروں کہ اس جملے میں ماضی کا ذکر بھی ہے اور مستقبل کا بھی، یہ جملہ پاس کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے اور فیوچر کی طرف بھی، تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ میں نے آپ کو سنایا ہے اور ہر سال مجالس میں یہ باتیں دہرائی جاتی ہیں کہ دنیا کے ہر حادثے کا اثر اور اس کا تذکرہ حادثے کے بعد ہوتا ہے۔ ہسٹری اسی کو کہتے ہیں، جو ہو چکا ہے اسے بیان کیا جائے۔ مگر اہتمام عزائے حسین کا ایک طریقہ، الہی طریقہ یہ بھی رہا کہ حادثہ بعد میں ہوا ہے، اس کی یاد اسے پہلے سے یاد بھی کیا گیا ہے اور اس پر گریہ بھی ہوا ہے۔ جناب آدم سے لے کے حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حسین ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اور ان کا غم منایا جا رہا ہے۔ تو یہ اہتمام عزا ہے، جب بڑا اہتمام ہے تو بڑا کام لیا جانا ہے، اور وہ کام وہی ہے کہ جو کار امامت ہے، دین کو پھیلانا اور دین کو بچانا۔ دیکھیے، ہم آپ دنیا کے جتنے کام کرتے ہیں اگر بے توجہی میں نہ ہوں، اگر غفلت میں نہ ہوں، عقل کام کر رہی ہو تو ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بے مقصد کام آدمی یا تو بے توجہی میں کرتا ہے یا پھر تھوڑا بہت جب ذہنی طور پر، جس کو بول چال کی زبان میں کہتے ہیں کہ جب اس اوپر والی منزل اس کی کرائے پہ چلی جاتی ہے۔ اگر ہم آپ دیکھیں کہ ایک آدمی سڑک پہ بولتا ہوا اور اشارے کرتا ہوا جا رہا ہے تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ بیچارہ کچھ نہ کچھ ذہنی طور پر مریض ہے، اس لیے کہ یہاں وہ کام جو کر رہا ہے اس کا کوئی بولنا سننے والوں کے لیے ہوتا ہے، اشارہ دیکھنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ زمانہ گزر گیا، پہلے سڑک پہ کسی کو بولتے دیکھ کے اشارے کرتے دیکھ کے لگتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اب تو ہر چوتھا آدمی اکیلے بڑبڑ بولتا چلا جا رہا اشارے کرتے ہوئے، پتہ چلا کان میں موبائل لگا ہے۔ یعنی جنون نہیں ہوا تو جنون جیسی کیفیت تو موبائل لے ہی آتا ہے، کان میں ہر وقت لگا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ عقل تو بہرحال اس سے متاثر ہوتی ہے۔ خیر، تو میرے عزیزوں، دنیا کے ہر کام میں بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں، ایک اصل مقصد ہوتا ہے، باقی اس کے اور ضمنی مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی بڑے مقصد کو بھول کے یا بڑے فائدے کی طرف بے توجہ ہو کے چھوٹے فائدوں کے لیے وہی انرجی صرف کرتے ہیں اور وہی طاقت لگاتے ہیں کہ اسی انرجی اور طاقت سے اس سے زیادہ نتیجے تک ہم پہنچ سکتے تھے۔ میں تھوڑی دیر آپ کا وقت لے کے کہنا چاہوں گا کہ عبادت گزار یعنی ہم آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں، عبادت گزار مطلب وہی نہیں جو مصلی پہ ہر وقت بیٹھا ہے، عبادت گزار وہ بھی ہے جو روزی کما رہا ہے، عبادت گزار وہ بھی ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا ہے، عبادت گزار وہ بھی ہے جو بچوں کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا، وہ بھی عبادت ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت عبادت ہے۔ تو ہم جو اچھے کام کرتے ہیں
ان میں پروردگار عالم نے سب سے پہلا نتیجہ اس کا رکھا ہے اچھے کاموں کا دنیا ہی میں اچھے کا اچھا اثر یا اچھے اثرات۔ میں اکثر یہ باتیں کہتا رہتا ہوں، مثلا ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، محبت ہے کریں گے، نالائق نہیں ہوں گے تو کریں گے۔ وہ کوئی بزنس یا تجارت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے لہذا ہمیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کے کوئی نہیں کرتا۔ ماں باپ کی خدمت یہ کوئی ادلا بدلا چکاؤ کا معاملہ نہیں ہوتا، نہ انہوں نے اس لیے خدمت کی تھی کہ بڑے ہو جاؤ تم سے خدمت لیں گے، نہ ہمیں یہ سوچ کے ان کی خدمت کرنا چاہیے کہ انہوں نے خدمت کی ہے لہذا کریں گے۔ اور یہ سوچ ہوگی تو پھر بعض نالائق کہنے بھی لگتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لے آئے، وجود عطا فرمایا انہوں نے آپ کو، کہ جو آپ کا وجود ہے اور جو عقل ہے اور جو دنیا ہے اور جو ہے وہ سب ذریعہ وہ بنے ہیں۔ اور کیا کہ آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ حضور نے ضرور بتایا ہے کہ کسی نے آ کے آتی ہی بات یاد دلانے والی یاد دلاتا ہوں کہ ماں باپ کے ہم حق ادا کرنا تو دور کی بات، اس کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کسی نے آ کے کہا کہ حضور ہماری ماں بہت بوڑھی ہو گئی اور بالکل مجبور جیسے بچہ ہوتا اسی طرح ہو گئی، اور ہم اپنی اماں کو بالکل اسی طرح خدمت کرتے جیسے بچہ پالا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے نہلاتے دھلاتے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہناتے، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کھانا کراتے ہیں، سب اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، تو مولا ان کی خدمت کا حق ادا ہو جائے گا؟ تو جواب کیا ہے معلوم ہے آپ کو، سنتے ہی رہتے ہیں، یاد دلا رہا ہوں خالی۔ حضور نے فرمایا کہ 9 مہینے جو ماں نے پیٹ پہ رکھا ہے اور جو تمہیں جو زحمتیں اٹھائی ہیں، جس طرح پالا ہے، اس کے 1 دن کا بدلہ بھی تم چکا نہیں سکتے، اگر جتنے ذرات زمین پر ہیں اور جتنے قطرات پانی میں ہیں ان کی گنتی کے برابر زندگی تمہیں مل جائے اور تم ان کی خدمت کرتے رہو۔ دوسری روایت اسی سے ملتی جلتی ہے کہ جب اس نے اصرار کیا بالکل بوڑھی ہے اور میں ان کی بہت خدمت کرتا ہوں اور کوئی کمی نہیں ہے، اور نہیں مان رہا تھا کہ حضور اب بھی حق ادا نہیں ہوگا، تو فرمایا معصوم نے کہ سنو، تم جو خدمت کرتے ہو اور جو وہ خدمت جب وہ تمہیں پال رہی تھی تو دونوں کا فرق سمجھو، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ فرمایا کہ تم ان کی خدمت کر رہے ہو تو تمہارے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں، اتنے ضعیف ہو گئی ہیں، بس کئے دن رہیں گی، کب چلی جائیں، کب سایہ سر سے اٹھ جائے، انتظار نہیں کر رہے ہو، لیکن تم دعا نہیں کر رہے ہو، تمنا نہیں کر رہے ہو، لیکن بہرحال جو خدمت کر رہی ہے سوچ کے کہ کب ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو معصوم کے جملے یہ ہیں کہ تم اپنی ماں کی جو خدمت کر رہے ہو تو ان کی موت کے انتظار میں کر رہے ہو، اور تمہاری ماں جب پال رہی تھی تو تمہاری زندگی کی دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ تمہیں پال رہی تھی۔ تو بات آئی میں نے کہہ دی، کبھی کبھی ہم اللہ نے بہت اثرات اس دنیا میں رکھے، نیکیوں کے بھی اور گناہوں اور برائیوں کے بھی۔ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، نیکیوں کے اثرات اللہ نے جو رکھے ہیں، مثلا اس میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہے، رشتہ دار، زیادہ اہم یہی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے جوڑے رکھنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی توڑ ڈالیں، ہمیں نہیں توڑنا۔ ایک جملے میں حدیث سنا دوں، حضور کی خدمت میں آ کے کہا تھا کہ ہمارا ایک بھائی ہے، چچا زاد کزن ہے، ہم جوڑے رکھنا چاہتے ہیں، وہ توڑے دے رہے ہیں، اب ہم نے بھی طے کر لیا۔ تو حضور نے پوچھا کیا طے کر لیا تم نے؟ تو کہا ہم نے بھی طے کر لیا، جیسے انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ اگر میری آواز میری بیٹیاں اور بہنیں سن رہی، اس میں ذرا وہ تیز چلتی ہیں اور ہم ان کے چڑھائے میں آ کے ان سے تیز چلتے ہیں، یہ بھی پکا ہے۔ میں 40 سال کا تجربہ کار شادی شدہ انسان ہوں، ہر مرحلے سے عمر کے گزرا ہوں، لہذا اپنی جوان نسل کو متوجہ کرتا رہتا ہوں۔ خطیب اعظم کا ایک جملہ یاد آ گیا، ہر نگیٹو بات کو پازیٹیو لہجے میں کہا جا سکتا ہے۔ عمرو ابن عبد ود سے جب مولا علی نے کہا کہ واپس چلا جا، تو اس نے کیا کہا کہ نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ جاؤں گا تو عورتیں مذاق اڑائیں گی۔ تو تنزیہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب عورت کے تانے دیکھیے، عمرو ابن ود بھی ڈر رہا اس سے، لیکن خطیب اعظم اسی کو پازیٹیو لہجے میں کہتے تھے، میری بیٹیاں بہنیں سنیں،
کہ بیٹیوں بہنوں سنو، تمہیں اللہ نے زبان میں اتنی طاقت دی ہے کہ تم اگر چاہو تو کسی کو مرنے کے لیے بھی تیار کر سکتے ہو، تو اس طاقت کو بگاڑنے پہ نہ لگاؤ، اس طاقت کو بنانے پہ لگاؤ۔ اچھا آپ پہ ہمت اتنی بھی نہیں کہ سبحان اللہ کہتے ہیں گھر میں جا کے کیا ہونے والا، صلوات تو بھیجی دیجیے، دیکھا جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، وہ اللہ کی ہم سے کمزور مخلوق ہے، ہمارا باڈی، ہمارا جسم ہماری اس سے طاقتور ہے۔ اللہ نے، مولا نے کہا ریحانہ وہ خوشبو ہے، قہرمانہ پہلوان نہیں ہے، لیکن اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ جینے کے لیے کچھ ایک دوسرے کی ضرورت مند بنایا۔ نہ مرد عورت سے الگ ہو کے زندگی پوری صحیح بسر کر سکتا، نہ عورت مرد سے۔ کبھی کبھی آج ہماری بیٹیاں بہویں ذرا سے ملازمت کر لیے انہوں سمجھتی ہیں کہ بس شوہر یعنی اے ٹی ایم، اب اگر ہم خود کمانے لگے، بینک ہم خود بن گئے، تو ہمارے شوہر صاحب کا کام کیا رہ گیا؟ نہیں، شوہر صاحب اے ٹی ایم نہیں ہے، شوہر شوہر ہے، بیوی بیوی ہے۔ دونوں زندگی کے ایک دوسرے کی لازمی ضرورت ہیں۔ ایک دوسرے سے الگ ہوگا، دوسرا اکیلے رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ جناب آدم کے پاس کون چیز تھی جو کم رہی ہو جنت میں؟ مگر آخر انہوں نے کہا پروردگار جی گھبراتا ہے، تو اکیلے رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا آدمی، ساتھ رہنا ہے، زندگی اکیلی بسر نہیں ہو سکتی، نہ مرد کی عورت کی۔ آج بہت جلدی ہماری بیٹیاں، اگرچہ میرا موضوع تعلق نہیں، لیکن کربلا ہر پیغام دیتا ہے۔ کربلا میں آج انشاءاللہ جناب وہاب کا ذکر کروں گا، وہاں بھی ایک زوجہ ہے، وہاں بھی ایک ماں ہے، دیکھیے وہ کیا دکھا رہی ہے اور کس راستے پہ ڈال رہی ہے۔ آج بہت جلدی ہماری بیٹیاں طلاق لینے لگی، زندگی اجاڑنے لگی ہیں، ان کو لگتا ہے ہم کما رہے ہیں، ہم اکیلے زندگی بسر کر لیں گے۔ حد سے زیادہ دباؤ ڈالنا۔ آپ کہیں گی بیٹیاں کہ آپ مرد ہیں، آپ اس لیے مردوں کی حمایت بات کر رہے ہیں، میں پورا معاشرہ دیکھتا ہوں، ماضی گزرا ہے جس میں مردوں نے بہت دباؤ ڈال کر کچل کے رکھا ہے، لیکن اب دباؤ کا نتیجہ یہ ہوا ہے بغاوت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لہذا آپ خلا کے نام سے بیجا طریقوں پر رشتے توڑے جانے کا بھی، اور میرے جیسے سوداگر مولوی، خلا کا صیغہ پڑھنے کا حق صرف یا مرجع تقلید اور فقیہ کو ہے، یا فقیہ نے جسے اس کا حق دیا ہو بس اس کو ہے۔ یہ 10,000 روپے دو خلا پڑھ دو، یہ خلا نہیں ہو رہا، معاف کریں کہ تلخ لفظ بولنے جا رہا ہوں، حرام کاری ہو رہی ہے۔ اور جو بیٹیوں کے باپ جا کے خلا لیتے ہیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا، اگر اللہ کا معاملہ ہے تو میرے جیسے تاجر مولوی کے 10-20 ہزار کے ذریعے اپنی آخرت خراب نہ کرو، خسرت دنیا والآخرہ ہے، جیب اس کی گرم ہوگی، طلاق صحیح نہیں ہوگا، اور بیٹی تمہاری بدکاری کی مجرم قرار پائے گی۔ خدا کے لیے تماشا نہ بناؤ اس کو۔ خیر صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ نہیں، دوسرا پہلو بھی کہہ جاؤں گا، ہم میں سے بہت سے مرد ساری مردانگی اسی میں سمجھتے ہیں کہ بیوی کو ستایا اور تنگ کیا جائے۔ نہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ آ گئی بات تو سن لیجئے، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد علیہ السلام۔ کربلا ہمیں ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کر کے زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ پہلے ہم آپس میں تو پاس و لحاظ کے ساتھ زندگی بسر کرنا سیکھیں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، میری بہت سے دیندار بیٹیاں، حتیٰ کہ ذاکرائیں تک، تلخیاں ہیں مگر تلخیاں کہی جائیں گی تاکہ بدلیں، توجہ ہو، مطلقہ زندگی بسر کر رہی، جلدی سے طلاق، یا پھر سماج سیوک بن گئی، گھر کا سنبھالنے کی ذمہ داری سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ وہ جو فقہی مسائل ہیں وہ بالکل کناروں کو بیان کرتے ہیں، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ عورت کو تو مرد پکا کے کھلائے لقمے توڑ توڑ کے، لیکن جو عملی زندگی ہے فقہی مسائل آخری کناروں تک بیان کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف کو سیرت معصومین دکھاتی ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ مولا علی کھانا پکا کے حضرت زہرا کو کھلاتے تھے، مدد کرتے تھے اپنی، جب موقع ہوا دال چن دی، جو مدد ہوا وہ کرتے تھے، تو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ اب نماز گزار، عبادت گزار بیٹیاں ہماری، شوہروں سے تعلقات خراب، گھنٹوں مسلم بیٹھی۔ سنیے، روایت میں ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی بیوی
نماز پڑھے، شدت سے اس پہ تاکید عبادتوں پہ، نماز پڑھے ٹھیک ہے، مثلا کمر ٹیڑھی ہو جائے اور روزہ رکھے گے، حلق گال چپک جائیں، اور بہرحال اس میں اعمال خیر کا تذکرہ ہے کہ کثرت سے اعمال خیر کرے، مجلس ماتم نماز نہیں ابھی مسکرا کے سن رہے ہیں، ابھی رو کے بھی سنیے گا، فی الحال بیچ میں ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ۔ اسلام بیلنس کرتا، جہاں سے بیلنس بگڑے گا وہیں سے گڑبڑ ہوگی۔ پہلے مردوں نے بہت سختیاں کی، حقوق خواتین کے حقوق بیان کیے گئے، اب یک طرفہ خواتین کے حقوق پہ اتنا زور دے دیا گیا کہ بیچارہ مظلوم ترین وجود میں بنا چلا جا رہا۔ بیلنس ہے نا، آپ ان کو کچل سکتے ہیں نا، وہ آپ کا پوری زندگی نماز اور روزہ اور گریا اور تلاوت کرے کرے کرے، لیکن اگر شوہر کو تنگ کرتی ہے، اس کی حیثیت سے زیادہ اس سے ڈیمانڈ، خرچہ واجب ہے دینا چاہیے، لیکن وہی جو اس کی حیثیت کے مطابق، اگر تنگ کرے تو ارشاد یہ ہے کہ جنت جانا تو دور کی بات، یہ مسلوں پہ گھنٹے بیٹھ کے، یہ مجلسوں میں معاف کریں گے کہا جائے گا یہ مجلس سے روک رہے ہیں، حالانکہ مسلم سے بھی کر رہا ہوں، گھنٹوں وظائف الابرار گھنٹوں لیے بیٹھے، نہ بچوں کا ناشتہ نہ شوہر کا، عادت بن گئی ہماری مجلسوں میں غائب سماج سیوا بنی ہوئی، یا نہیں تنگ کر رہی ہے، یہ روٹی، یہ کپڑے چاہیے، یہ والے جوتے چاہیے، یہ ماڈل چاہیے، یہ موبائل چاہیے، حیثیت سے زیادہ اس کی۔ مولا علی کے اور جناب زہرا کی سیرت کے جو ٹکڑے ان میں سنیے، مولا علی نے بھی گواہی دی، انہوں نے بھی، جناب زہرا نے کہا میں نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہی نہیں کہ علی کو ناگوار گزرے، اور جناب زہرا کی گواہی مولا علی نے دیتے ہوئے کہا کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہ ناگوار گزرے، اور میں نے بھی زہرا کے لیے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو ان کے لیے سخت۔ ساری زندگی عبادت کرو لیکن شوہر کو تنگ کرو تو روایت کہتی ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اور اسی روایت کا اگلا فقرہ ہے جبکہ جنت کی خوشبو 70,000 سال کے فاصلے سے سونگھی جا سکتی۔ اب یہ برسوں کا فاصلہ آپ جانتے ہیں نور کا ہوتا ہے، جب اسپیڈ روشنی، نور کی روشنی کی اسپیڈ ہے وہ ٹائم سے جوڑی جاتی ہے، مریخ کتنے ہزار سال میں پہنچی روشنی، کون کس کی روشنی ہم تک کب پہنچتی ہے، 70,000 سال دوری کے فاصلے، دوری سے فاصلے سے جنت کی خوشبو آئے گی، مگر اس عورت کو نہ آئے گی جو اپنے شوہر کو تنگ کرے، چاہے زبان سے چاہے عمل سے۔ اور دوسری طرف فرمایا اور اسی طرح بیلنس ہے، مرد کے تئی نمازی، روزے دار، حاجی، خیرات کار، خیر، ماتم، مجلس، سب کچھ کر رہا ہے مگر توجہ نہیں ہے، تنگ کر رہا، اپنی زوجہ کو تنگی میں رکھے، حیثیت دی ہے، کنجوسی کر رہا ہے، بخل کر رہا ہے، ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ لعنتیں سب ہمارے اندر آ گئیں۔ بے غیرتی کی انتہا ہو گئی کہ ہم بیوی کے گھر والوں سے روزی کمانے کا ذریعہ اسے بنا لیں، لعنت ہو ایسے پر جو اتنا بے غیرت ہو، ڈیمانڈ کریں ہم اسے، اس کا تو حق ہے ہم سے خرچہ مانگے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اس کا یہ حق نہیں کہ ہماری حیثیت زیادہ ہم پہ دبا ڈالے، ہمارا تو کوئی حق ہے ہی نہیں اس سے کچھ مانگنے کا۔ مکار لوگ آج دنیا میں آ گئے، جہیز تو آپ کی بیٹی آپ خود دیں گے، آپ جانیں، ہمارے مہمانوں کا خیال رکھیے گا بارات میں۔ کس نے کہا آپ سے بارات لے کے جائیے بھائی؟ مہمان آپ کے، آپ سنبھالیے، لڑکی والوں سے کیا مطلب؟ خیر، تو فرمایا حضور نے کہ اور وہ مرد جو ساری زندگی چاہے عبادتوں میں گزارے لیکن اگر وہ اپنی بیوی کو تنگ کرے گا تو وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا جس کی خوشبو 70,000 سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کبھی ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آدمی پاتا ہے، کچھ کھوتا ہے تو کچھ پانے کے لیے، مگر ہم کبھی کبھی چھوٹی چیز کے پانے کے چکر میں بڑی طاقت اور بڑی انرجی لگا دیتے ہیں۔ میں آج چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں کہ اللہ کی بارگاہ سے جو نیکیاں کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اس سے اللہ کو کچھ نہیں ملنا ہے، تو بالکل معلوم ہے۔ میرے اللہ اکبر کہنے سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا، وہ میرے سجدوں سے اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، میرے سر رکھنے سے وہ اونچا نہیں ہوتا، جتنا میں سر جھکاتا چلا جاؤں گا وہ مجھے اٹھاتا چلا جائے گا۔
تو مجھے ملتا مجھے ہی ہے، جو بھی کرتا ہوں اس کے کہنے سے اسے کچھ نہیں ملتا، میری خیرات سے اس کے خزانے میں کچھ نہیں جاتا، میرے روزے رکھنے سے اس کی یہاں کوئی بچت نہیں ہوتی، سب میرے کام کا ہے۔ مگر میرے کام کا کیا کیا ہے؟ پہلی چیز ہے دنیاوی اثرات، جو میں بار بار بتا رہا ہوں، صلہ رحم کے اثرات، عمریں لمبی ہونا، ماں باپ کی خدمت کے اثرات، توفیقات میں اضافہ ہونا، عمریں لمبی ہونا، تندرستی پانا، صدقے کے اثرات، ہر کار خیر کے اندر اثرات ہیں، وہ خود موضوع ہے کہ کس کار خیر سے دنیا میں کیا فائدہ ملتا ہے۔ لیکن اب دنیا کے اثرات کے بعد شروع ہوتی ہے آخرت کی بات، اللہ سے دنیا کے علاوہ پانے کی بات۔ تو کم سے کم جو ملتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف ایک ترتیب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کم سے کم ایک نیکی کے بدلے کتنا ہے؟ اتنا تو بتا دیں گے آپ، ایک نیکی کے بدلے کم سے کم کتنے ثواب؟ ارے میں ادارے تنظیم المکاتب سے ہوں، مجھے 35 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، میرے کو استاد تھے، پڑھاتے پڑھاتے ایک دم سے رک جاتے تھے، اور مدرسہ ناظمیہ میں مولانا ہاشم صاحب رو اللہ ان کے درجات عالی کرے، وہ ایک دم سے رک کے پوچھتے تھے واپس کرو، یعنی جو سنا ہے وہ بتاؤ، جیسے وہ دیکھتے تھے کہ یہ کچھ ادھر ادھر دماغ گیا، ارے بھیا اتنا تو آپ سب جانتے، توجہ نہیں، اس کا مطلب آپ کی ایک نیکی کے بدلے میں کم سے کم کتنے گنا ثواب؟ 10 گنا، کوئی ایک تو بول دے، کم سے کم ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا، اور ذرا کوالٹی بڑھی تو 70 گنا، 70,000 گنا، 70 لاکھ گنا، اور یہاں تک کہ انلمیٹڈ کی مثال روز آپ سنتے ہیں، ایک نمازی ماموم امام کے پیچھے ایک نمازی تو نماز ایک رکعت 70 نماز، اور 2 مثلا 70,000، اور اسی طرح بڑھتا جاتا ہے۔ جب 10 نمازی ہو گئے ماموم سمیت، تو اب روایت کہتی ہے کہ اگر ساری لکڑیاں قلم، سارے چھلکے پتے کاغذ، اور سارا پانی روشنائی، اور سب جن و انس مل کے لکھیں، تب بھی ان 10 نمازیوں کی جماعت کے ثواب کو نہ لکھ سکیں گی۔ تو انلمیٹڈ پہ چلا گیا، گنتی سے شروع ہوا، انگنت ثواب تک پہنچ گیا۔ کیا بھائی یہیں رک جائے گی بات؟ نہیں، سنیں، کم سے کم ہدف تو اونچا رہے، ہم کیا کیا پا سکتے ہمیں پتا تو ہو، ہم کبھی کبھی بہت چھوٹی چیزوں پہ ہی مطمئن ہو کے بیٹھ رہتے ہیں، اسی کو ہدف ہی بنا لیتے ہیں۔ کم سے کم 10 گنا، اور اس کے بعد ثواب جدہ بڑھتے 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 7,70,000، اور یہاں تک کہ اب گنتی بندے کے علاوہ، مالک کے علاوہ گنتی کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ پہ سکوت سا بھی ہے، اور ہر فضیلت کا جہاں پر کچھ یاد آ جائے کہ آدمی اسے کر ڈالے تو ہم بھی آپ کے ثواب میں حصے دار ہو جائیں، انہی نیکیوں میں جن کا ثواب انگنت ہے، روز سنتے ہیں آپ، یاد دلانا ہم سب کا کام ہے۔ وہ ثواب کیا ہے؟ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے، حقیقت میں اتنا مختصر سفر، آپ ابھی مجلس فرش زیادہ بیٹھے ہیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں آپ کے جسم کی ہلکی سی گرمی فرش میں آئے گی، لیکن آپ کے اٹھتے ہی ماتم کے لیے کھڑے ہوں کتنے سیکنڈ باقی رہے گی؟ کچھ سیکنڈ۔ روایات کے مطابق کہ حضور کی معراج ہوئی، بستر سے اٹھ کے گئے، بستر پہ واپس آئے تو بستر کی گرمی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ سفر کس کا ہے؟ یہ سفر اس نور کا ہے کہ جس نور سے خالص نور ہے ہی نہیں کوئی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مگر اسی معراج کی جب داستان حضور بتاتے ہیں تو واقعات بیان کرنے کے لیے جلدیں لکھ گئی ہیں، گھنٹوں بلکہ اشرے درکار ہیں خالی روایات معراج اور واقعات معراج بیان کرنے کے لیے۔ بہرحال انہیں میں ایک واقعہ مناسبت سے یاد دلاتا ہوں آپ کو، اور یاد دلاتا ہوں میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کچھ میں کہوں نیا لایا ہوں تو آپ فوراً چونک جائیے گا، معاملہ گڑبڑ ہے۔ کوئی صاحب یہ کہیں بالکل نیا تو ہوشیار ہو جائیے گا، ہم 1400 سال پرانا چاہتے ہیں، نیا کچھ نہ ہونا چاہیے۔ ہم بالکل ہی سو رہے ہیں، دین 1400 سال پرانا ہے، وہی پرانا لاؤ، نیا لائے ہو تو کہیں نہ کہیں تم نے گڑبڑ کی ہے۔ اب تو مصیبت آ گئی، مصائب میں بھی کہنے لگے لوگ بالکل نئے مصائب، یعنی آپ ڈیزائنر ہیں مصائب کے، خیالی دنیا کے شبر ہیں آپ کیا؟
شیخ جو کر گیا، خولی کر گیا، حرملہ کر گیا، آپ یہ نئے کہاں سے لا رہے ہیں؟ نئے کے چکر میں نہ جائیے، دین 14 صدیوں پرانا ہے۔ خیر، تو حضور معراج پہ گئے، جناب جبریل ساتھ ہیں کمنٹری بتانے کے لیے۔ پھر وہی کہوں گا کہ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اگر حضور کو تو سب پتہ ہے کیا ہو رہا، مگر اگر جبریل ساتھ میں بتائیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھ رہے ہیں یہ کیا وہ کیا سب کچھ چل رہا، اسی میں دیکھا۔ اب اور اس وقت آج سے 14 صدیوں پہلے کی یہ کلمات ہیں جنہیں آج کے مطابق سمجھنا ہے۔ ایک فرشتہ ہے، اللہ کی مخلوق، اس کے 1000 ہاتھ ہیں۔ اب آپ ملٹیپلائی کرتے رہیے، 1000 ہاتھوں میں 1000 پنجے ہیں۔ کیلکولیٹر لے کے بیٹھنا پڑے گا، میں نے بھی کبھی جوڑا نہیں، اپنی جوڑ لوں گا انشاءاللہ، یاد رہ گیا تو 1000 ملٹیپلائی بائی 1000 ملین بلین جو بنتے ہوں، 1000 ہاتھ، 1000 ہاتھوں میں 1000 پنجے، ہاتھ پنجے میں 1000 انگلیاں، اب پھر ملٹیپلائی کر لیا، جانے کہاں ملین ٹریلین بلین کہاں پہنچے مجھے نہیں پتا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ اس پہ بیٹھا جوڑ گھٹاؤ کر رہا ہے۔ اب میں اسے سمیٹ کے کہوں کہ کل اگر حضور کہہ دیتے اس کے ہاتھ میں ایک سپر کمپیوٹر تھا، ایک کیلکولیٹر تھا، کون سمجھتا؟ لیکن آج ہمارے لیے آسان ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک مخلوق ہے جس کا کام حساب رکھنا ہے، بڑے سے بڑا حساب، باریک حساب کا۔ یہ کیا جوڑ گھٹاؤ کرنے کا ہے؟ بارش کے فرشتے آئے، کیا کر رہے ہو؟ بارش کا حساب میرے دن میں کا کیسا حساب ہے؟ سنیے، کا حساب ایسا ہے میرے پاس کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور اس پر بارش ہو رہی ہے، اس میں سے کل کتنے قطرے برسے ہیں وہ بتاؤں گا، اس میں سے کتنے سمندر پہ گرے ہیں بتاؤں گا، کتنے دریاؤں ندیوں پہ گرے ہیں بتاؤں گا، کتنے پہاڑوں پہ، کتنے ریگستانوں میں، کتنے کھیتوں میں، کتنے باغوں میں، سب بتا دوں گا۔ اس کا باریک باریک حساب ہے۔ مگر میرے رسول، جب آپ کے چاہنے والے ایک ساتھ جمع ہو کے آپ کو یاد کر کے آپ پہ صلوات بھیجتے ہیں تو اس سے جو ثواب ملتا ہے اس کا کیلکولیشن میں بھی نہیں کر پاتا۔ تو اللہ سے جو ہمیں پانا ہے، دنیا میں جو ملنا ہے، کہیں روزی میں برکت ملے گی، کہیں وسعت ملے گی، کہیں بیماری سے نجات ملے گی، کہیں صحت ملے گی، کہیں حفاظت ملے گی، سب تو ملتا ہے دنیا میں اعمال خیر کا۔ مگر یہیں پہ نہ رک جائیے، ہمارے سارے چلے، ہماری ساری منتیں انہی میں اٹک کے رہ گئی۔ میری بیٹیاں، میرے بہنیں، میرے بھائی جو منتیں ماننے آتے ہیں، خالی یہاں کی یہ منت نہ مانو کہ مجھے اولاد مل جائے، یہ منت بھی مانو کہ میری اولاد ناصر حسین بنے۔ عباس کا علم پکڑ کے نہ مانو کہ میرے مولا میری مراد پوری ہو جائے، میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے، یہ بھی مانو کہ میرا بیٹا جب کمانے لگے تو حلال روزی ان ہاتھوں سے کمائے تاکہ آپ کا علم اٹھانے کے لائق بنے۔ کچھ ادھر کا بھی مانو، سب یہیں کا نہ مانگو، کچھ ادھر کی بھی سوچو، انہی کے ذریعے ملے گا، کہیں اور ملنے والا نہیں۔ حسین کے تعزیے پر، تابوت پر حسین یاد آتے ہیں، مانگو مگر خالی دنیا نہ مانگو، کچھ آخرت بھی مانگ لو، کچھ ایمان بھی مانگ لو، کچھ تقویٰ بھی مانگ لو۔ میرے بچوں، میری بیٹیوں، میرے عزیزوں، ہم رک جاتے ہیں، بہت پیچھے رک جاتے ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں۔ جزا پہلا سفر ہے دنیا کی چیزوں کے بعد۔ اب جزا مل جائے تو بے حساب جزا تک پہنچے، کیا آخری پوائنٹ ہے؟ نہیں، اللہ کے بندے اس سے آگے جاتے ہیں، اس سے آگے جاتے ہیں۔ میں جلدی جلدی سناؤں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے اس سے آگے جاتے ہیں۔ یہ بتائیے، مولا علی کی پوری زندگی کا کوئی ایک لمحہ کیا عبادت خدا سے خالی ہے؟ نہیں۔ ان کا جاگنا، ان کا سونا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کا بولنا، ان کا چپ رہنا، ان کا کمانا، ان کو کھلانا، ان کا کھانا، جو کچھ بھی ہے سب قربتاً اللہ ہے۔ ان کا ہر کام اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے، پوری زندگی عبادت ہی عبادت، ساری زندگی عبادت۔ مگر ان عبادتوں میں اللہ کی طرف سے جزا ہے، جزا ہے، جزا ہے، جزا ہے۔ مگر ایک عبادت ایسی ہے کہ جہاں توجہ رکھے میری طرف، شب ہجرت، ساری رات جاگنے والا، جس کی عادت جاگنے کی ہے اور عبادت کی ہے، وہ بستر پہ لیٹ کے سو جائے، اور سو بھی کہاں جائے جب کسی لمحے بھی 40 تلواریں ایک ساتھ جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی، مگر حکم خدا کی اطاعت میں اطمینان نفس کے ساتھ سوئے تو رضا پروردگار تک پہنچ گئے، رضا مل گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی اور رضا
اور رضا کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ اب یہ عمل اتنا اونچا اٹھ گیا ہے کہ یہاں جزا کافی نہیں ہے، اس کے آگے اللہ کہتا ہے اب یہ کم سے کم میری رضا لے پائے گا۔ تو میں صرف نمونے رکھنا چاہتا ہوں کہ عمل آگے بڑھے تو جزا سے آگے رضا تک پہنچا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب معصوم دنیا کے نمونے ہیں، لیکن ناممکنات میں نہیں ہے، ان کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ بتائیے ہم آپ ساری نعمتوں پہ زندگی بھر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ شکریہ ادا کرنے والے ہم، جس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں وہ، تو ہم کون ہوئے؟ شاکر۔ اور اللہ کون ہے؟ مشکور۔ مشکور کا مطلب ہوا جس کا شکریہ کیا جائے۔ اردو ہماری بہت کمزور ہو گئی ہے، ہم اکثر کہہ دیتے ہیں ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں، یہ غلط ہے۔ چلیے ایک آدھ کے کام آ جائے گی، ہمارے مولوی بھی نئی نسل کے کبھی کبھی بھی توجہ میں بول جاتے ہیں، کم سے کم ہم کو یہ غلطیاں نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی بہت عربی پڑھی ہم نے۔ ممنون عربی میں من، نون کی تشدید کے ساتھ کہتے ہیں احسان کو۔ ممنون جس پر احسان کیا جائے، تو آپ کا میں ممنون ہوں یعنی آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، ٹھیک۔ اب میں کہوں وہ مشکور ہوں تو آپ تشریف لائے میرے گھر پہ، آپ نے زحمت کی، اب میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں تو الٹ جائے گا۔ میں آپ میرا شکریہ ادا کریں، مشکور مطلب ہے کہ آپ کا احسان مند ہوں اور آپ نے میرا شکریہ ادا کیا، یہ نہیں کہنا چاہتا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا احسان مند ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو مشکور کا مطلب ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے، ممنون جس پر احسان کیا جائے۔ ہم آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، بندوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہمارا کام ہے اس کی نعمتوں پہ اس کا شکریہ ادا کرنا، مگر کبھی کبھی بندوں میں بھی وہ آ جاتے ہیں کہ جن کے عمل پر اللہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وقت پیش کرنے کا نہیں ہے، آپ مجلسیں سنتے رہتے ہیں۔ سورہ دہر جو نازل ہوا تو کیوں؟ 3 دن افطار روزے کے بعد، بیماری کے بعد 3 دن افطار، روٹی اٹھا اٹھا کے فقیر کو، یتیم کو، اسیر کو۔ اب یہاں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، پھر وہ منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے، اللہ ان کی بیان زبان، دل کی بات کو اپنی زبان سے کہہ رہا۔ ہم تو چھوٹا سا کام کریں 100 بار گناتے ہیں، ایک کھانا کھلا دیں تو 100 بار پوچھیں کہ حضور کھانا کیسا تھا۔ میں مجلس پڑھ گزروں تو 4 بار پوچھوں گا مجلس کیسی لگی۔ یہ ہلکا پن ہے ہمارا، یہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا گیا ہے تو اسے جتانا جو ہے وہ تباہ کر دینا ہے، اور جتانے میں اگر عزت نفس بھی چلی جائے اس کی جس کے ساتھ جتا رہے تو پھر تو الٹا پڑ گیا۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنی نیکیوں کو جو تم نے صدقات یعنی وہ کام کیے ہیں جو تم پہ واجب نہیں تھے، چاہے پیسے سے کیے ہو، چاہے وقت سے، چاہے علم سے، جو تم پہ واجب نہیں تھے، اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا کے اور اذیت دے کے باطل نہ کرو۔ ہم بہت گوڑتے ہیں اپنی نیکیوں کو، کر کر کے پوچھا کرتے کیسا لگا، چائے کیسی سے دے کھانے تک، اور انتظام کیسا تھا، اور وہ نا میری شاعری کیسی تھی، ہم سب تباہ کیے اپنے آپ کو۔ لا تبطلوا صدقاتکم، بڑی کڑوی سنا رہا ہوں، اسے تھوڑا میٹھا کر لیے ایک صلوات بھیج کے۔ سمیٹ لو واقعہ میں۔ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس خلوص نیت کے ساتھ، جہاں دور دور تک دکھاوے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں ان بھوکوں کو کھلایا، تو ان کی قلبی کیفیت کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم تم کو دے رہے ہیں بس یہ اللہ کے لیے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، دے دیا بس جاؤ۔ اللہ ان کی قلبی کیفیت بیان کر رہا۔ کمال عمل تو یہی، توجہ دے، کمال عمل تو یہی ہے کہ مجھے اپنی نیکیوں کا بخان نہ کرنا پڑے، پروردگار اس کو پھیلا دے، اور ہے اس کمیل میں
دعا کمیل میں ہے کم من ثنائن جمیل لست اہلا لہو نشرتا، کتنی اچھی اچھی تعریفیں جس کے میں لائق نہیں تھا تو نے میرے نام سے ان کو مشہور کر دیا۔ وہ عیبوں کا چھنا پانے والا، نیکیوں کا پھیلانے والا ہے، ہم اپنے کندھوں پر کیوں لے لیں کہ ہمیں ہی اپنی تعریف پھیلوانا اور واہ واہ کرنا اس کے حوالے کیوں نہ کر دیں اگر یہی چاہیے تو۔ ان کے دل کے حال کا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ان کی کیفیت بیان کی کہ نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ اب اللہ نے اس پوری داستان کو بیان کر کے اس کے بعد فرمایا وَكَانَا، جنت دیں گے اور نعمتیں دیں گے تم نے جو کیا ہے اہل بیت سے۔ اس کے بعد فرمایا کَانَا سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری یہ کوشش جو تم نے کی ہے یہ اتنی اونچی ہو گئی کوالٹی اس عمل کی کہ اب جزا کافی نہیں، اب رضا کافی نہیں، اب مالک تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اچھا ایک اگلا مرحلہ اس کے بعد اور سن لیں، توجہ تھوڑی سی آپ دے دیں، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کو۔ تو آپ سوچیں گے کہ تو معصوم دنیا کی باتیں، لیکن معصوم دنیا کی باتیں صرف نہیں، آگے سن لیجئے۔ ابھی تک 3 مرحلے میں نے بیان کیا ہے، جزا، رضا، شکریہ۔ جزا اللہ کی، عمل بندے کا، رضا اللہ کی، عمل بندے کا، شکریہ اللہ کا، عمل اللہ کے بندے کا۔ مگر آگے بڑھیے، مجلسیں سنتے ہیں، اللہ کرے کہ آپ فوراً متوجہ ہو جائیں، مجھے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل دکھتا تھا دشمنوں کے طعنوں سے تو اللہ دلجوئی کرتا تھا۔ ان دلجوئیوں کے مقامات میں ایک جگہ یہ بھی ہے، کچھ دنوں تک وہی نازل نہیں ہوئی، حضور اپنی یہاں چپ رہے، یہودیوں نے دشمنوں پھیلانا شروع کر دیا، ان کا خدا ان سے ناراض ہو گیا، اب کچھ ان کے پاس نہیں آتا، قلق تھا حضور کو۔ تو پورا سورہ نازل ہوا، اس میں یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا، ما ودعک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ودعک ربک وما قلی۔ انہیں بدنام کر بکنے دو، بول جو کہتے کہنے دو، ما ودعک ربک، اے میرے پیغمبر نہ تمہارے رب نے تمہیں رخصت کیا ہے اور نہ تم سے کچھ وہ دکھی ہے اور دور ہوا ہے، ناراض بھی نہیں، تم سے نہیں کر دیا ہے، ان کو کہنے دو۔ اس کے بعد دلجوئی کے لیے احسانات گنانا شروع کیا کہ ہم نے تمہارے، تم کیوں شکستہ خاطر ہوتے ہیں کہنے کم وقتوں کے، دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہے، ہم تمہیں کیسے چھوڑ دیں گے، تم تمہارے عزیز ہو، حبیب ہو۔ اسی میں گنایا الم یجد کا یتیمن فآوا، اسی سلسلے میں پھر آگے کیا ہے، ووجدک عائلا فاغنا، اور بھی اللہ کی طرف سے حسن سلوک، لیکن 2 حسن سلوک اسی سلسلے میں۔ کیا ہم نے تم کو یتیم پا کے پناہ نہیں دی؟ کیا ہم نے تم کو عائلن ضرورت مند پا کے غنی نہیں بنایا؟ مجلسی مجمع ہے، اللہ کرے بات پہنچ جائے۔ یتیم ہوئے تو پالا کس نے، پناہ کس نے دی؟ بنا دی ابو طالب نے۔ دور تنگدستی میں دولت کس نے دی؟ خدیجہ نے۔ عمل کس کا؟ ابو طالب کا۔ پناہ دے ابو طالب، اللہ کہے ہم نے پناہ دی۔ مال دے خدیجہ، اللہ کے ہم نے غنی بنایا۔ یہ عمل کی وہ اونچی کوالٹی ہے کہ جہاں عمل بندے کا ہوتا ہے خدا کہتا یہ عمل ہمارا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عمل کی منزلیں میں آج یہیں پہ روک دینا پڑے گا مجھے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا آزاداری ہمیں کیا کچھ نہیں دے سکتی، ہم آزاداری سے کیا کچھ نہیں پا سکتے، دنیا سے آخرت تک، دین دنیا آخرت سب مل سکتی ہے اس سے، بشرطے کہ ہم پہلے نشانے طے کریں کہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ کیا پا سکتے ہیں۔ ہم چند منتوں میں دنیا کی نہ رک جائیں، ہم چند نیازوں میں آ کے نہ رک جائیں، ہم کہیں بہت کچھ مل سکتا اس سے پیچھے نہ رک جائیں۔ ہمارے دماغوں میں وہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کیا پا سکتے ہیں۔ اور کربلا والوں نے ہمارے لیے راستے کھول دیے ہیں کہ تم جنت
تو تمہارے نگاہوں کے سامنے دنیا میں آ جائے گی، تم کیا نہیں پا سکتے۔ تاریخ آگے بڑھ رہی ہے، آج 3 محرم ہے، 4 کی شب لگ چکی ہے، 5 محرم سے ہمارے پورے معاشرے میں بلکہ پورے عالم تشیع میں کچھ خاص شہداء کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ البتہ علاقوں کے اعتبار سے تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ طے کیا کہ جو بہت اہم تذکرے ہیں ان کے لیے مخصوص تاریخیں رکھ دی جائے۔ میں اپنے بچوں کے لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ سوچا کوئی، کبھی کبھی بچے پوچھ لیتے ہیں کہ 7 تاریخ جناب قاسم کی مثلا تو کیا اس دن وہ شہید ہوئے تھے؟ شہید سب عاشور کے دن ہوئے، لیکن ان کی یاد منانے کے لیے دن الگ الگ کر لیے گئے ہیں، اور وہ دن بھی ہر کلچر میں الگ الگ ہے، کوئی شریعت کا حکم تو ہے نہیں، ہمارے بزرگوں نے طے کر لیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ حیدرآباد میں مثلا 8 محرم کو جناب قاسم کا یا علی اکبر کا غم منایا جائے، لکھنؤ میں 8 محرم کو جناب عباس کی تاریخ ہے، 7 کو جناب قاسم کی ہے، 6 کو مثلا جناب علی اصغر یا کہیں جناب علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے، 5 کو جناب محمد، تو مخصوص تاریخیں آتی جاتی ہیں۔ یہ سب ہمارے کلچر سے جڑی چیزیں، ان میں کوئی آپس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ذکر کرنا ان کا، لیکن اس سے پہلے اصحاب کے تذکرے ہوتے ہیں۔ میں نے کل اور مسلسل یہ بات کہی کہ عزاداری سے اللہ کو وہی کام لینا ہے جس کے لیے اس نے امامت کا منصب ایجاد کیا تھا، لوگوں تک دین پہنچانا اور لوگوں کو دین میں بچا کے رکھنا اور لوگوں کو یہاں لے کے آنا۔ کربلا نے یہ کام کیا ہے، کربلا نے کام کیا ہے۔ صرف فقیہ کو نہیں بلایا کہ جو پہلے ہی سے اس دین میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کربلا میں وہاب بھی آئے ہیں، اس کربلا میں زہیر بھی آئے ہیں۔ زہیر ایک کردار ہے، وہاب ایک کردار ہے۔ زہیر دائرہ اسلام میں ہو کے بھی علوی نہیں ہے، اور وہاب دائرہ اسلام ہی میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ میں اس وقت چاہتا ہوں کہ اس جوان کا تذکرہ کروں کہ جو جوان کی قربانی کی تاریخ واقعاً عجیب و غریب ہے۔ جناب وہاب قبیلے کے اعتبار سے باعزت قبیلے کے ہیں، صرف 17 سال کی عمر ہے، مگر قبیلے میں حیثیت ہے اور بہادری کا ان کا شہرہ ہے، جنگجو ہیں اور بڑے کاروباری بھی ہیں، چھوٹی عمر میں یہ سب کمال حاصل کر لیے۔ شادی کر کے وہ نکلے تھے کوفے سے، امام حسین کا قافلے اور ان کا راستہ ایک ہو گیا، ساتھ ساتھ چلتے رہے، حسین کو دیکھتے رہے، اور اس کے بعد حسین کی مظلومیت کا احساس ہوا، ان کے خطبے سنے، اور امام نے بعض روایت کے مطابق قاصد بھیج کر ان کو بلوایا بھی، یا وہ خود سے آ گئے۔ مقاتل کی تاریخوں میں بہت زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس بات کو کل پرسوں ضرور کہوں گا کہ ہم تک مقتل اور تاریخ کے بحثوں کو الجھ جاتے ہیں۔ مظلومیت معصومین میں، اہل بیت میں، مظلومیت تشیع میں یہ ہے کہ ہمارا بہت کچھ ہم سے چھین لیا گیا اور بہت کچھ ملا دیا گیا، لہذا زیادہ تاریخی بحثوں میں بہت زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے بزرگ علماء نے جس علاقے میں قبول کر لیا اور لوگوں تک پہنچا دیا، اسی کو بتاتے رہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اب ہمیں پتہ چلا ہمارے بزرگوں نے یہ روایت نہیں پڑھی تھی اور ایک نیا شوچہ چھوڑ کے نئی مصیبت کھڑی کر دیں، انتشار نہ پیدا ہو۔ جناب وہاب آ گئے بہرحال اور اسلام لے آئے، ایمان لے آئے۔ جنگ کا دن جب شروع ہوا تو روایات کا سمیٹ کے صورت یہ بنتی ہے واقعہ کی کہ ماں بھی موجود ہے اور بیوی بھی موجود ہے، اور ماں کہہ رہی ہے کہ تمہیں حسین کی مدد کرنا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو ماں نے کہا جا بیٹا اب اپنے آقا کی مدد کر اور جان دے دے۔ گئے ہیں، لڑے ہیں، جان بھی دی ہے، مگر جب جانے لگے تو جس شادی کو ابھی صرف 17 دن ہوئے تھے، اس بیوی نے کہا جا رہے ہو تو پھر ہمارا ایک کام کرو، اپنے آقا حسین کے پاس ہمیں لے چلو، مجھے ان سے کچھ وعدے لینا ہے۔ وہاب لے کے آئے، کہا آقا میں جا رہا ہوں مگر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ وعدے لینا چاہتی۔ کہا کیا ہے بتا۔ کہا آقا وہاب میدان میں جا رہے ہیں، لڑیں گے، شہید ہوں گے، جنت چلے جائیں گے، میرا بہت چھوٹا سا ساتھ رہا ہے،
آپ وعدہ کیجئے کہ اکیلے جنت نہ جائیں گے، مجھے لے کے جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ابھی شادی ہوئی ہے بیوہ نہ ہونے دیجئے، بس مجھے اکیلے چھوڑے نا، جنت لے جائیں، مولانا کا وعدہ۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، ابھی اس کی سوچ سے اوپر ایک تھی بات کہ جا رہے ہیں، سرپرست میرا خط چلا جائے گا، جنگ کے حالات کیا ہوں گی، دشمن کیا کرے گا، لہذا آپ اجازت دیجئے کہ مجھے زینب و کلثوم اپنی شہزادیوں کے خیموں میں جانے کی اجازت دے دیجئے، تاکہ جب لوٹ مچے ان کا خیال یہ ہے کہ وہ یہ خیمے محفوظ رہیں گے، پیغمبر کی بیٹیوں کے خیمے ہیں۔ باپ کو کیا، باپ کی زوجہ کو کیا معلوم ہے کہ یہ مصیبت پہلے زینب کے سر پہ آئے گی، ام کلثوم تادیانے کھائیں گی، تماچے لگائیں گی۔ حسین نے اس کے دل کی طرف سلی کے لیے کہہ دیا ہاں اس کی بھی اجازت ہے۔ اب وہاں وہاں سے رخصت ہوئے، چلے میدان جنگ میں آئے، لڑے۔ پہلے حملے میں دو بڑے پہلوان، ایک زیاد کا اور ایک ابن زیاد کا غلام آئے لڑنے مقابلہ۔ پہلے انہوں نے کہا تم حقیر ہو، تم سے نہیں، زہیر کو بلاؤ۔ جناب وہاب نے کہا تم پہچانتے کہ اور رجس پڑھا، تم سمجھو میں کون ہوں، میں حسین کا غلام ہوں، میں لڑوں گا، ان کی حمایت کروں گا۔ رجس پڑھ کے حملہ کیا اور ان کی انگلی کٹ گئی ہاتھ کی، مگر اس کے بعد بھی لڑے اور دونوں کو واصل جہنم کیا، جنگ لڑی۔ مجموعی طور پر 25 سے 30 سے زیادہ ظالموں کو واصل جہنم کیا ہے۔ لڑ کے پھر آئے ماں کے پاس، زخموں میں لگ چکے تھے، خون بہہ رہا تھا، انگلیاں کٹ چکی تھی۔ اماں راضی ہیں؟ قربان اللہ، کیا نہیں بیٹا، جا اس شریف وجود حسین کے اوپر اپنی جان دے، تب راضی ہوگی۔ پھر گئے، جنگ ہوئی، اور پھر دشمنوں نے حملہ کیا، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، دونوں ہاتھ جب کٹ گئے تو زوجہ خیمے میں دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ ایک ستون لے کے نکلی اور دوڑی اور دشمنوں پہ حملہ کیا۔ وہاں نے اس پکارا، ابو عبداللہ میری ناموس کی حفاظت کیجئے۔ حسین نے کہا کنیز خدا، اللہ تجھے جزا دے، اللہ تجھے جزا دے، خیمے واپس آ جا۔ خیمے واپس آ گئے، تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، بے دست و پا وہاں ظالموں نے گھیرا، سر کاٹا، سر کاٹ کے ماں نکل آئی تھی، زمین پہ ماں کی طرف پھینک دیا، لڑکتا ہوا سر ماں کی گود میں آیا، ماں نے چہرے پہ خون پوچھا، خاک پوچھی، لبوں کو بوسا دیا، پھر پوری طاقت سے اٹھا کے ارے حسین کی مدد کے لیے ظالم کی طرف سے بیٹے کا سر اسلحہ بنا کے پھینکا، آواز دی جسے ہم دے دیتے ہیں، پھر واپس نہیں لیا کرتے، بیٹے کے سر سے اسی کے قاتل کو واصل جہنم کیا۔ ظالم آگے بڑھے، بعض روایات کے مطابق وہیں پہ شہید کر دیا گیا، بعض روایات کہتی حسین خیموں میں واپس لے آئے۔ میں کہوں گا میرے مولا، ارے ابھی سرے وہب کو ماں نے بوسا تو لے لیا، تڑپ کے رہ نہیں گئی، مگر آپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر، دیار دیار بیٹی دیکھ رہی ہے بابا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم